واجب کا مطلب یہ ہے کہ کسی ایک واجب کو دوسرے واجب سے تبدیل کر دیا۔ مثال کے طور پر کسی شخص نے ظہر یا عصر کی نماز میں بھول کر 3 یا زیادہ آیتیں اونچی آواز سے تلاوت کر لی۔ چونکہ ظہر اور عصر کی نماز کے اندر قرات آہستہ آواز سے کی جاتی ہے، تو کسی نے بھول کر اونچی آواز سے کر دی۔ یا فجر یا مغرب یا عشاء کی نماز میں بھول کر 3 یا زیادہ آیتیں آہستہ آواز سے پڑھ لی، تو تبدیل واجب کی وجہ سے سجدہ سہو واجب ہو۔ جن نمازوں کے اندر بلند تیز آواز سے قرات کرنی تھی آپ نے آہستہ آواز سے کر دی، اور جن میں آہستہ سے کرنی تھی آپ نے تیز کر دی، تو اسی صورت میں آپ نے ایک واجب کو دوسرے واجب سے بدل دیا، تو اس وجہ سے بھی سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ کیونکہ جہری نماز میں امام کے لیے قرات جہرن یعنی بلند آواز سے واجب ہے، اور سری نماز میں قرات سرن واجب ہے، مگر اس شخص نے چونکہ ایک کو دوسرے واجب سے تبدیل کر دیا، لہذا سجدہ سہو واجب ہے۔ یہ مسئلہ تب پیش آئے گا جب آپ نماز پڑھا رہے ہوں۔ امام کے متعلق ہے کہ امام اگر سری جو نمازیں ہیں یعنی جس میں قرات آہستہ کی جاتی ہے، جیسے عصر کی نماز ہے، ظہر کی نماز ہے، اگر اس میں امام بھول کر بلند آواز سے قرات شروع کر دے، یا فجر مغرب اور عشاء کی نماز ہے، اس میں امام بلند آواز سے قرات واجب ہے اس میں، اور امام نے بھول کر 2-3 آیتیں آہستہ آواز سے دل میں پڑھ لی، تو ایسی صورت کے اندر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ تکرار واجب کا مطلب یہ ہے کہ کسی واجب کو ایک سے زیادہ مرتبہ ادا کیا۔ نماز کے اندر جیسے مثال کے طور پر تحیات پڑھنا دوسری رکعت کے اندر یہ واجب تھا، آپ نے ایک کے بجائے 2 مرتبہ تحیات پڑھ لیے۔ سورہ فاتحہ نماز میں پڑھنا یہ واجب ہے، آپ نے سورہ فاتحہ کو 2 مرتبہ پڑھ لیا، تو یہ آپ نے واجب کو تکرار کے ساتھ بار بار ادا کیے، تو اس وجہ سے بھی آپ پر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ تقدیم رکن کا مطلب یہ ہے کہ کسی فرض کو اس کے اصلی مقام سے پہلے ادا کر دیا۔ مثال کے طور پر کوئی شخص بھول کر رکوع کرنے کے بجائے سجدے میں چلا جائے، تو سجدے کو اس کے اصلی مقام سے پہلے ادا کرنے کی وجہ سے سجدہ سہو واجب ہوگی۔ اب قیام کرنے کے بعد قیام سے پھر رکوع میں جایا جاتا ہے، پھر سجدہ ہے۔ اگر کوئی شخص قیام کے بعد فوراً سجدے میں چلا گیا تو اس نے بیچ میں رکوع چھوڑ دیا، اب واپس رکوع کی طرف اگرچہ آیا، رکوع کر دیا، لیکن اس میں تاخیر ہو گئی، تو اس وجہ سے سجدہ سہو واجب ہوگا، اور ایک کی تقدیم ہوئی دوسری کی تاخیر ہوئی۔ تاخیر رکن کا مطلب یہ ہے کہ کسی فرض کو اس کی اصلی مقام سے مؤخر کر کے ادا کر دیا۔ اوپر والی مثال جو بھی بیان کی تو وہ بھی اس کے لیے بن سکتی ہے۔ کوئی شخص قیام کے بعد بھول کر سیدھا سجدے میں چلا گیا، بعد میں یاد آیا کہ اس نے رکوع نہیں کیا، تو فوراً سجدے سے اٹھ کر رکوع کر لیا اور پھر دوسرا سجدہ کر لے، تو چونکہ اس نے رکوع کو مؤخر کیا لہذا تاخیر رکن کی وجہ سے سجدہ سہو واجب ہو۔ دیکھیں، قیام کے بعد رکوع ہے، رکوع کے بعد سجدہ کیا جاتا ہے۔ اب ایک شخص رکوع کرنا بھول گیا اور فوراً سجدے میں چلا گیا۔ اب جب اس نے ایک سجدہ کیا تو اسے یاد آیا کہ میں نے تو رکوع نہیں کیے، وہ فوراً اٹھے اور رکوع کرے، اور رکوع کے بعد اپنا دوسرا سجدہ ادا کرے اور آخر کے اندر سجدہ سہو کر لے، تو اس کی یہ نماز درست ہو جائے گی۔ ایک اور مثال لکھی ہے، کوئی شخص ایک سجدہ کر کے قاعدے میں بیٹھ گیا، التحیات اور درود شریف پڑھ لیا، سلام سے پہلے یاد آیا کہ اس نے ایک سجدہ نہیں کیا، تو فوراً سجدہ کر لے، اور چونکہ تاخیر رکن ہو چکا آخر میں التحیات پڑھ کر سجدہ سہو بھی کر لے۔ دیکھیں، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ایک رکعت کے اندر 2 سجدے ہیں۔ اب مثال کے طور پر دوسری رکعت ہے، اب دوسری رکعت کے اندر التحیات بھی آپ نے پڑھنی ہوتی ہے، اور سجدے تو ہر رکعت میں 2 ہیں۔ اب آپ نے ایک سجدہ کیا اور بیٹھ گئے تحیات پڑھنے، اب یاد نہیں رہا کہ میں نے تو ایک سجدہ نہیں کیا، سجدے تو 2 کرنے تھے۔ اب التحیات آپ نے پڑھی، درود شریف بھی پڑھ لیا، سلام پھیرنے سے پہلے آپ کو یاد آیا کہ میں نے تو اس رکعت کے اندر ایک سجدہ کیا ہے، فوراً آپ دوسرا سجدہ کریں اور پھر آپ پھر دوبارہ تحیات پڑھ کر سلام پھیر دے، سجدہ سہو کریں، تو اس سے آپ کی نماز درست ہو جائے گی۔ تکرار رکن کا مطلب یہ ہے کہ کسی رکن کو اس کی مقررہ حد سے زیادہ مرتبہ ادا کر لیا۔ مثال کے طور پر
کسی شخص نے بھول کر 2 رکوع کر لیے یا 3 سجدے کر لیے تو اس پر تکرار رکن کی وجہ سے سجدے سہو واجب ہوگا۔ دیکھیں سجدے ہر رکعت کے اندر 2 ہے، آپ نے بھول کر 3 کر دیے، بھول کر جان بوجھ کر کیے تو پھر تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ البتہ اگر بھول کر آپ نے 2 سجدوں کے بجائے 3 کر دیے، یا اسی طرح ایک رکوع کر رہے ہیں ہر رکعت کے اندر، آپ نے 2 رکوع کر دیے تو ایسی صورت کے اندر آپ پر سجدے سہو واجب ہو جائے گا۔ اگر آخر کے اندر آپ سجدے سہو کریں گے تو آپ کی نماز درست ہو جائے گی۔ یاد رہے کہ ترک رکن کی وجہ سے سجدے سہو واجب نہیں ہوتا، بلکہ سرے سے نماز ہی نہیں ہوتی۔ سجدے سہو کا تعلق صرف ترک واجب سے ہے۔ دیکھیں ترک رکن کا مطلب یہ ہے کہ آپ نماز میں سے فرائض میں سے کوئی فرض چھوڑ دیں۔ مثال کے طور پر آپ نے نماز میں رکوع چھوڑ دی اور آپ نے سلام پھیر دی، یا سلام سے پہلے آپ کو یاد آیا اور آپ نے سجدے سہو کیا، رکوع واپس نہیں کیا تو آپ کی یہ نماز نہیں ہوگی۔ آپ نے آپ سے ایک سجدہ رہ گیا تھا، اب سلام کے قریب آپ کو یاد آیا کہ میں نے فلاں رکعت کے اندر ایک سجدہ نہیں کیا، اب آپ کو چاہیے کہ فوراً وہ سجدہ کریں اور اس کے بعد سجدے سہو کریں، لیکن اگر آپ وہ سجدہ نہیں کرتے بلکہ صرف سجدے سہو کرتے تو اس سے آپ کی نماز درست نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔